بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے مبرا نہیں. لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ لوگ بیوروکریسی کے اوپر بہت زیادہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں. یہ چھوڑ دیں. آپ کا بنیادی کام ان لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے جن لوگوں کے ذریعے آپ وہ نظام لائیں گے, وہ رولز اور آئین کی اس کی روح کے مطابق عمل کریں گے. اگر آپ ایسے لوگوں کو لائیں گے جن کو وہاں پہ آنے کے لیے کسی مدد کی, کسی سٹک کی, کسی کاندھے کی ضرورت ہے, تو پھر یہ یقین رکھیں کہ پھر لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. نہ پیپل رہیں گے, نہ لوگ رہیں گے, نہ لوگوں کی امپاورمنٹ رہے گی. دوسری بات غازی صاحب نے یہ کی کہ جی ہمارا جتنا بھی کانسیپٹ ہے وہ برک اور مورٹر سے چلتا ہے. یہ بھی پاکستان کی 77 سال کی کہانی ہے کہ ہم برک اینڈ مورٹرز کے علاوہ کسی چیز کو ترقی بھی نہیں سمجھتے اور کسی چیز کو پیپلز امپاورمنٹ بھی نہیں سمجھتے. اب مجھے بتائیے کہ لاہور میں اگر رنگ روڈ بن جائے گی تو لاہور کی آبادی اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے. تو کتنے لوگ ہیں جنہیں رنگ روڈ کو استعمال کر کے اپنی منزل مقصود پر تیزی سے پہنچنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انفراسٹرکچر نہ بنے, لیکن ایک ایسے صوبے میں جہاں پہ 1,17,000 ٹیچرز کی اسامیاں خالی ہیں, میں آج کے فگرز آپ کو بتا رہا ہوں اور پچھلے کئی سال سے خالی ہیں, جہاں پہ آج بھی ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم موجود نہیں ہے, وہاں پہ اگر آپ اربوں روپے بجائے لوگوں کو تعلیم دینے کی جس کا آپ نے ذکر کیا, اگر آپ رنگ روڈ کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ کرنے پہ بنا دیں, خرچ کر دیں گے, تو شاید آپ لوگوں کی امپاورمنٹ کی بات نہیں کر رہے, آپ ایک سلیکٹ ایلیٹ کی فیسیلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ جلدی سے پہنچ جائیں اور وہاں سے آگے نکل جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی اور بنیادی تو ذمہ داری, اور اب ہمارا جو سٹرکچر ہے آج کی اگر بات کر لیں یا جس دور میں کچھ کلیدی عہدوں پہ فائز رہا, وہ تو ہاسٹیج بن چکا ہے. وہ آپ یقین مانیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی 5 سال کا میرا جو پرائم منسٹر آفس کا ٹائم تھا, تو اس میں سے کتنا وقت عام آدمی کے اوپر صرف ہوا وہاں پہ, تو وہ نیگلیجبل بات ہوگی. کیونکہ نظام آرگنائز اس طرح سے ہوا ہے کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طبقے کی, کسی مراعات یافتہ طبقے کی, کبھی ایکسپورٹرز کے لیے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی شوگر مل اونرز کے لیے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی ایگریکلچر ٹیکس پہ اگر میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کا یہ فوکس بہت کم ہوتا ہے کہ عام کاشتکار کو آپ نے منڈی تک رسائی کیسے دینی ہے. اس کا زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے کاشتکار کو ایگریکلچر انکم ٹیکس سے کیسے بچانا ہے. بالکل. اور آج بھی اگر ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانے پہ تیار ہوئے ہیں تو ہم اس بات پہ کنونسڈ نہیں ہیں کہ ہم نے بڑے ذمہ دار سے ٹیکس لینا, ہم نے سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں واپس اسی بات پہ جاؤں گا جو میں نے پہلے کہی تھی آسما, کہ سرکار کا کام از ناٹ اونلی کلیکشن آف ٹیکسز, سرکار کا کام از ناٹ اونلی ٹو برڈن دا سوسائٹی ایوری ڈے ود اے نیو لا, ود اے نیو فورس. آج آپ نے اینٹی ٹیررزم فورس بنائی, کل آپ نے اینٹی رائٹ فورس بنا دی, پرسوں آپ اسلام آباد کے لیے ایک اور فورس بنا دیں گے کہ وہاں کے لیے اب ایک نئی فورس کی ضرورت ہے. یہ سرکار کا کام نہیں ہے. اور ہم جب تک انٹرنیشنل ایکسپیرینس سے سیکھنا نہیں شروع کریں گے اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. پوری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ انفورسمنٹ زیادہ سے زیادہ آبادی کے 5% پہ کر سکتے ہیں. جب تک 95% لوگ والنٹیرلی قانون کو, ضابطے کو, رول کو, ریگولیشن کو فالو نہیں کریں گے, آپ ایک آرڈرلی سوسائٹی نہیں بنا سکتے. تو اگر ہم 100% لوگوں پہ انفورسمنٹ کا خواب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خواب کبھی ہم شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے. آپ ہندوستان کی بیوروکریسی, آپ انگلستان کی بیوروکریسی, آپ امریکہ کی بیوروکریسی یہاں پہ لے لیجئے, لے آئیے. کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا وہی پڑے گا جو غازی صاحب سوشل سائنٹسٹ ہیں, ان کا اس میں ہم لوگوں سے بہت زیادہ تجربہ ہے, جو انہوں نے کہا ہے آپ کو ایک سوسائٹل چینج لانی پڑے گی. اس سوسائٹی کا نیریٹو چینج کرنا پڑے گا. اس تبدیلی کے لیے ذمہ دار بیوروکریسی نہیں ہے. اس تبدیلی یہاں پہ کمشنر کراچی نہیں لے کے آئے گا. یہاں پہ تبدیلی اس وقت آئے گی جس وقت لوگ اٹھ کے کہیں گے کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کراتے, جب تک ہمیں بنیادی حقوق نہیں دیتے, اس وقت تک ہمیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ پارک کا کیا سٹرکچر تربیت دے رہے ہیں, اس میں پی ڈی ایم
شراکت دار ہے یا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف شراکت دار ہے یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ شراکت دار ہے. جب تک لوگ شراکت دار نہیں بنتے اس وقت تک، عوام جب تک شراکت دار نہیں بنتی اس وقت تک، اور وہ آئے گا اسی وقت جب لوگ اپنے حق کا مطالبہ کرنا شروع کریں گے. بدقسمتی سے ہمیں کئی بار یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اس کے بہت قریب پہنچنے والے ہیں، لیکن وہ ہم دور ہوتے چلے منیر جائیں. نیازی کی بات ہے کہ منیر اس شہر پہ آسیب کا سایہ ہے کیا یا کیا ہے، بالکل کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. میں بالکل یہ